پہلی بات میں یہاں سے اپنی شروع کروں گا کہ دیکھیے آئنسٹائن نے ایک بات کہی تھی، مجھے اگر وہ میں صرف اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ بات بہت اہم ہے. وہ بات یہ ہے کہ اس نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ وی کین ناٹ سالو آور پرابلمس ود دا سیم لیول آف تھنکنگ دیٹ ہیز کریٹڈ دیم. ہم اسی ذہنی سطح پر رہتے ہوئے اپنے ان مسائل کا حل نہیں تلاش کر سکتے جس ذہنی سطح پہ کھڑے ہو کر وہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، یعنی جس ذہنی سطح پر رہتے ہوئے ان مسائل نے جنم لیا ہے. میں اس آئنسٹائن کے جملے میں ایک تھوڑی سی اور اس میں رد و بدل کروں گا، اور میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جس پیراڈائم میں مسائل پیدا ہوئے ہیں اسی پیراڈائم میں رہ کر ان مسائل کا حل نہیں نکالا جا سکتا. آپ کو اپنے ورلڈ ویو میں، یعنی دیکھیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اس وقت پوری دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ جب مسلم معاشرے میں کوئی پرابلم پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ معاشرتی شعبے میں ہو یا وہ معاشی معاملہ ہو، اور چاہے وہ تعلیم و تربیہ اور فیملی سے متعلق ہو، ہماری اس وقت ایک بڑی خرابی ہمارے یہاں یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اگر کوئی پرابلم پیدا ہو رہا ہے تو ہم اس پرابلم کو اسی پیراڈائم میں رہ کر سولو کرتے ہیں جس پیراڈائم کے نتیجے میں وہ پیدا ہوا ہے. اور مسلم معاشرے میں پیدا ہونے والے کسی بھی پرابلم کے اوپر ہم بعض اوقات لاشعوری طور پر اپنے پیراڈائم پر شک کرنے کی گستاخی کرتے ہیں. یعنی ہمارا جو ورلڈ ویو ہے، جو مسلمانوں کا اپنا آئیڈیل ورلڈ ویو ہونا چاہیے، اس پر یعنی ہم کبھی کبھی لاشعوری طور پر اس پر ہم شک کرتے ہیں اور اس ورلڈ ویو میں رہ کر اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ورلڈ ویو میں رہ کر، کیونکہ یہ جو پرابلمس پیدا ہوئے ہیں یہ پرابلم ہم مسلم معاشرے نے جب ان کے ورلڈ ویو کو اختیار کیا اور ان کے ورلڈ ویو میں رہ کر اپنی زندگی کو ترتیب دیا تو اس کے نتیجے میں یہ پرابلم پیدا ہوا ہے. اس پرابلم کا علاج اپنے ورلڈ ویو میں رہ کر معاملات کا تجزیہ کرنے اور اس سے معاملات کا حل نکالنے سے ممکن ہوگا. تو ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کا بہت خوبصورت جملہ ہے. ہمارے بزرگ ہیں احمد جاوید صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ جدید مغربی نفسیات کو ٹھوس بنیادوں پر رد کیے بغیر مذہبی انسان کی بازیافت دشوار ہے. یعنی جو مغرب کا تصور نفسیات ہے، جب تک آپ اس کو ٹھوس بنیادوں پر رد نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت دنیا مغرب کے تصور نفسیات کے اندر آپریٹ ہو رہی ہے. تکلیف دہ بات یہ ہے کہ مسلم معاشرے بھی بڑی حد تک مغرب ہی کے ورلڈ ویو میں سانس لے رہے ہیں اور مغرب ہی کے پروپوزڈ فریم ورک کے اندر اپنے معاشی، معاشرتی، تعلیمی، تہذیبی معاملات طے کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں کچھ پرابلمس پیدا ہوتے ہیں. جب وہ پرابلمس پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا جب یہ پرابلم امریکہ میں آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اور جب یہ پرابلم آسٹریلیا میں آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، برطانیہ میں آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، تو ہمیں بھی شاید وہی کرنا ہوگا. تو ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. پھر دوسری بات یہ کہ جب کوئی پرابلم اپنا بہت زیادہ پریشر ڈال دیتا ہے تو ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ہے رد عمل کی نفسیات. اور رد عمل کی نفسیات بڑی مہلک ہوتی ہے. رد عمل کی نفسیات جب آپ سے کچھ فیصلے اور آپ سے کچھ ایکشن سرزد کرواتی ہے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ علامات تو زائل ہو جاتی ہیں مسئلے کی، لیکن مسئلہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کسی مسئلے کو صرف علامات کو ڈس اپیئر کرنے سے مطمئن ہو جائیں گے، یا ہم اس مسئلے کی تہہ میں جائیں گے اور ہم دیکھیں گے یہ مسئلہ واقعی ہے کیا اور یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوتا ہے اور اس مسئلے کو ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں. تو کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے دو انداز ہو سکتے ہیں. ایک انداز ہے سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ. سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ علامات کو نشانہ بنائیے اور علامات کو ہٹ کیجئے اور علامات کو زائل کر دیجئے. علامات غائب ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ مسئلہ حل ہو گیا، اور تو یہ مسئلہ اس سے حل ہوتا نہیں ہے. دوسری اپروچ ہے کہ آپ فنڈامنٹل انالیسس کرتے ہیں اور فنڈامنٹل سلوشن آپ ڈھونڈتے ہیں. سمپٹومیٹک سلوشن پر آپ مطمئن نہیں ہوتے. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو پرابلم پیدا ہوا ہے اس کے اوپر ہم رد عمل کی نفسیات سے گریز کریں. اس مسئلے کے اوپر ہم اپنے پیراڈائم میں اس مسئلے کا انالیسس کریں اور اپنے پیراڈائم میں رہتے ہوئے اس مسئلے کا کوئی مستقل حل تلاش کریں. پھر اسی طرح معاملات کو سطح کے اوپر نہ دیکھا جائے. علامات تو مسئلہ علامت نہیں ہوتا، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم علامت سے الجھ جاتے ہیں اور علامت ہی کو مسئلہ سمجھنے لگتے ہیں. مسئلے کی علامت مسئلہ نہیں ہوتی. مسئلے کی علامت کچھ اور ہے، مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ اصل میں اپنی بنیادوں میں، اپنی وجہ کے اندر کہیں موجود ہے، اس کو تلاش کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈالے اور اللہ تعالیٰ یہ ممکن کرے کہ کچھ ہم مفید بات لے سکیں آج کی نشست سے. اب جو میں اس تمہیدی بات کے بعد ایک گزارش میں اور کروں گا کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو اور آپ یہ گفتگو لکھ لیں اور اس میں مطلب آپ نوٹ ٹیکنگ کریں تفصیل کے ساتھ، بھلے یہ آڈیو ریکارڈ کر لیں لیکن نوٹ ٹیکنگ بھی اگر آپ کیجئے، اور اس کے بعد یہ ارادہ کیجئے کہ اس میں جو بات آپ کے فہم کو منفعت بخش معلوم ہو رہی ہے
اس کو آپ اپنے حلقے میں اپنے ساتھیوں میں تقسیم کریں گے، اس بات کو آگے پھیلائیں گے، اور اس پر جو چیزیں ہماری اپنی زندگی میں رائج ہو سکتی ہیں اس پہ عمل کرنے کی نیت کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک، اب ہم آگے یہاں سے بات کرتے ہیں. زندگی 4 سطحوں پہ گزاری جا سکتی ہے. انسانی معاشروں میں، بلکہ انسانی تاریخ میں اور تہذیبوں کی تاریخ میں زندگی جو ہے وہ 4 سطحوں پہ گزاری گئی ہے. اور وہ 4 سطحیں کیا ہیں؟ اس میں سب سے پست سطح ہے لذت کی سطح پر زندگی کو گزارنا. یعنی زندگی گزارنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ مزہ، لذت، پلیجر، وہ سب سے بڑی ڈرائیونگ فورس ہے زندگی میں. کسی عمل کا محرک لذت ہے. لذت کی وجہ سے زندگی میں حرکت ہے، لذت کی بنیاد پر زندگی گزاری جا رہی ہو. جب کوئی معاشرہ اس اصول پہ آپریٹ کرتا ہے تو وہ حیوانی معاشرہ ہوتا ہے. اس کے اندر درندگی ہوتی ہے، اس کے اندر خود غرضی ہوتی ہے، اس کے اندر بہت سے مسائل ہوتے ہیں اور بہت تعفن ہوتا ہے. اور انسانی تاریخ میں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ لذت کی بنیاد پر زندگی گزاری گئی، اور یہ سب سے نچلی سطح ہے. اس سے کچھ اوپر کی سطح ہے جذبات کی سطح پر زندگی کو گزارا جائے. یعنی میں اپنی زندگی میں کیا کروں اس کا فیصلہ جذبات کر رہے ہیں. جیسی میری فیلنگز ہیں، جیسے میرے ایموشنز ہیں، جذبات مجھے جہاں بہا لے جائیں، جذبات مجھ سے جو کروا لیں، جذبات مجھے جس طرف موڑ دیں، تو جذبات طے کر رہے ہیں کہ میری زندگی کا رخ کیا ہوگا، میری زندگی کا انداز کیا ہوگا. اس سے اوپر کی سطح ایک اور ہے، اور وہ ہے خواہشات کی سطح پر. خواہشات کی سطح پر زندگی یہ ہے کہ آپ کی جو خواہش ہے آپ اپنی خواہش کو ڈھونڈتے ہیں. مغرب میں جسے اچھی زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ پیشن اورینٹڈ ہوتی ہے، اور اس میں کامیاب آدمی کی تعریف یہ ہے مغرب کے اندر کہ اس کے پاس پیشن ہوتا ہے. اور پیشن جو ہے وہ خواہش ہی کا، یعنی خواہش اور فہم اگر ایک دوسرے کی دوست بن جائے اور خواہش اس کا امام ہو جائے تو ایسی کیفیت کو پیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پیشن کے نتیجے میں دنیا میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. اب یہ جو خواہش ہے، یہ خواہش جسے ہم اردو میں آرزو بھی کہتے ہیں، آرزو بھی ہے، خواہش بھی ہے. یہ کوئی مبارک خواہش بھی ہو سکتی ہے، بہت گھٹیا خواہش بھی ہو سکتی ہے، کوئی بہت اچھی خواہش بھی ہو سکتی ہے، بہت بری خواہش بھی ہو سکتی ہے. تو خواہش لیکن اس سے اوپر کی سطح ہے. اس سے بھی اوپر کی سطح ہے جسے ہم کہتے ہیں فہم کی بنیاد پر. ہم اپنے فہم کو بہتر کریں گے. زندگی میں میری ترجیحات، زندگی میں میری ڈرائیونگ فورس، زندگی میں میرے منہج کو، میرا فہم جو ہے، میں یعنی جو انسانوں کا فہم ہے وہ آگے رہے گا. خواہشات جو ہیں وہ فہم نافع کے اندر. اچھا، فہم اگر آپ کا اچھا ہے تو بہت زبردست بات ہے، فہم اگر ناقص ہے تو ایک اور مسئلہ ہے. لیکن فہم جو ہے تو یہ اچھا، جو مسلم معاشرے کا سب سے بڑا آدمی ہے وہ کیا کرتا تھا؟ مسلم معاشرے کا سب سے بڑا آدمی یہ کرتا تھا کہ اپنے فہم کی تشکیل محض تعقل پر نہیں کرتا تھا. وہ اپنے فہم کی تشکیل میں الہامی ہدایت سے پورے طور پر فیضیاب ہوتا تھا اور اپنے تعقل کو بھی بھرپور طرح سے استعمال کرتا تھا. اور پھر ایسے فہم نافع کے برپا ہونے، تشکیل پانے کے بعد وہ اپنی خواہشات کو اپنے فہم کے تابع رکھتا تھا. یعنی ایک فہم نافع ہے جس کی تعمیر میں الہامی ہدایت کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس کے اندر انسان کی اپنی داخلی تعقل کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اس کی بنیاد پر جو ایک فہم نافع مرتب ہوا ہے میرے شعور کے اندر، اب میں اپنی خواہشات کو اپنے فہم کے تحت رکھوں گا، اور اپنی خواہشات کو میں، یعنی ٹھیک ہے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی کرتا ہے، وہ ایثار اور قربانی کی اعلیٰ مثال ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ اس کے فہم کی بیکنگ کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ایک صورت ہے. یعنی یہ 4 چیزیں. ہمارا جو نفس ہے، ہمارے اندر ایک بہت اہم چیز ہے. مطلب ہم نفس کا ذکر سنا ہوگا میں آگے بھی آپ کو بیان کروں گا کہ نفس، دیکھیے ہمارا ایک پرابلم یہ ہے کہ نفس جو ہے وہ ہمارا موضوع نہیں رہا. مسلم معاشروں نے نفس کو اپنا اس درجے پہ موضوع نہیں بنایا جس درجے پہ موضوع بنانا ان کی سب سے بڑی ضرورت تھی. ان کی بہت بڑی ضرورت تھی، کیونکہ ہمارا جو پورا معاملہ ہونا ہے، یعنی تو نفس جو ہے، نفس کے 2 بنیادی آپ کہہ لیجئے ڈومینز ہیں. ہمارا جو نفس ہوتا ہے اس کے 2 ڈومینز ہیں. اس کا ایک ڈومین ہے جس کو ہم کہتے ہیں طبیعت، اس کا دوسرا ڈومین ہے جس کو ہم کہتے ہیں شعور. طبیعت جو ہوتی ہے وہ مزے اور لذت کے اصول پہ آپریٹ کرتی ہے، یا طبیعت جو ہوتی ہے وہ خواہش کے ساتھ آپریٹ کرتی ہے. اور شعور جو ہوتا ہے وہ نافع اور غیر نافع، صحیح اور غلط، اچھا یا برا، اس کو پرکھتا ہے.
جب ہمارے نفس کے اندر، یعنی ہمارا نفس جو ہے وہ ان دو ڈومینز پر مشتمل ہے، ایک طبیعت اور ایک شعور. جب طبیعت کے داعیات شعور پر غالب آ جائیں تو اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں. اور جب شعور طبیعت کو اپنی تحویل میں لے تو اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے ہیں. اور جسے ہم دین کی اصطلاح میں نفس کا غلبہ کہتے ہیں، اصل میں وہ ہمارے نفس کے اندر ہماری طبیعت کا غالب آ جانا ہے، یا طبیعت کا مقدر ہو جانا ہے، یا طبیعت کا اپنے فطرت سے دور نکل جانا ہے. اور جسے ہم کہتے ہیں، دیکھیے ایک تربیہ کا بہت بڑا گول کیا ہے؟ تربیہ کا گول یہ ہے کہ یعنی دین کے پیراڈائم میں تعلیم و تربیہ کا بہت بڑا گول کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بڑے بڑے گولز کئی ہیں، مطلب اس کو ہم کئی طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں. اس کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی بنے گی کہ تعلیم و تربیہ کے ذریعے ایک ایسا انسان تیار ہو جائے جو اپنے نفس پر غالب رہے اور اپنے نفس سے مغلوب نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو ایسا انسان کیسے تیار ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ طبیعت کے داعیات کیا ہیں، نفس کی صورت کیا ہے، شعور کیسے تیار ہوتا ہے، اس سب کو سمجھنا ہوگا. اور جو نفسیات ہے اس کو اپنے پیراڈائم میں ڈیفائن کرنا ہوگا، نہ کہ مغرب کے پیراڈائم میں ڈیفائن کیا جائے. اچھا، یہ چونکہ ایک بڑا موضوع ہے اور میں یہ صرف ابھی تمیدی اور ایک اوپننگ ڈسکشن کر رہا ہوں، جس کے بعد پھر میں اپنے اسپیسیفک پوائنٹس میں آپ کو سجیسٹ کروں گا، لیکن یہ بات اس لیے ہے تاکہ یہ پس منظر میں یہ پورا بات رہے جس کی بنیاد پر وہ اسپیسیفک سجیشنز آنے والی ہیں انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد ایک چیز اور بھی ہے. اگر ہم خاص طور پر یہ جو قصور کا واقعہ ہے اور کسی بچی کے ساتھ جو یہ پورا معاملہ، اور یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ہمارے وطن میں، بہت تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، ہماری یعنی واقعات بہت ہوئے ہیں. یہ واقعہ ذرا زیادہ اس وقت ہائی لائٹ بھی ہوا اور سب پوری قوم، پوری مسلم امہ کے لیے تکلیف اور غم کی بات ہے ایسے واقعات. لیکن اب ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ تو اس وقت ایک پاپولر ڈیبیٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیبیٹ بدقسمتی سے اس کی نوعیت ایکیڈیمک نہیں ہے، اس کی نوعیت جو ہے وہ پاپولیرٹی سیکنگ ڈیبیٹ ہے. وہ ایک چھا جانے والی اور وائرل ہو جانے والی ٹاک زیادہ ہے. وہ ایک یعنی اس کے پیچھے جو علمیت ہونی چاہیے اس علمیت کی شدید کمی ہے، اور اس کے اندر پھر کہیں سے ہمیں مطلب ناسمجھی میں اور رد عمل کی نفسیات میں بہت سے ایسے پہلو اس میں پیدا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس معاملے کو بہت اچھی طرح سے علمی بنیادوں پر اپنے پیراڈائم میں رہتے ہوئے اس کا تجزیہ کر کے اس کے بارے میں اپنی کلیئرٹی لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دو بہت اہم آبجیکٹیوز ہماری ایجوکیشن کے بنتے ہیں، اگر میں خاص اس کانٹیکسٹ میں جو قصور والا واقعہ ہے اور اس طرح کے واقعات ہیں اس میں اگر میں ڈیفائن کروں. پہلے میں اس کانٹیکسٹ میں ہماری تربیہ اور ایجوکیشن کے کیا آبجیکٹیوز ہونے چاہیے، اور پھر عمومی طور پہ تربیہ کے کیا اسٹینڈرڈز ہونے چاہیے، میں اس کی ابھی ذرا سی تفصیل دیتا ہوں. ایک آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنا تحفظ کر سکیں. یہ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا آبجیکٹیو ہے، ہم اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں، یہ ایک آبجیکٹیو ہے. دوسرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن ایسا انسان پروڈیوس کرے جو مائل با درندگی نہ ہو، وہ اپنے نفس پر غالب ہو، اپنے نفس سے مغلوب نہ ہو. یعنی ایک بچے کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنا تحفظ کر سکے، یہ ایک گول ہے. اور ایجوکیشن ایک ایسا انسان پروڈیوس کرے جو اس قابل ہو کہ اپنے نفس کے اوپر اپنا قابو، اپنے نفس پہ غالب رہے، اپنے نفس سے مغلوب نہ ہو. بات واضح ہے؟ یہ تو خاص طور پر اس کانٹیکسٹ میں کیا گولز ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم ذرا سا اور آگے بڑھیں، ہماری تربیہ کے اصل میں ہماری تربیہ کے گریٹر گولز کیا ہوں گے؟ اس وقت جو تربیہ ہے، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ہم چونکہ اپنی تصور نفسیات کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق بہت کم ہوئی ہے، لہٰذا ہمارے تربیہ کے گولز ٹھیک سے ڈیفائن نہیں ہو پائیں، اور ہمارے تربیہ کا جو انداز ہے وہ بہت حد تک یعنی اس وقت اس میں بہت اصلاح کی ضرورت ہے. ابھی اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے وطن کی، میں جب دیکھتا ہوں بہت سارے اداروں میں جہاں تربیہ کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہاں میں دیکھتا ہوں کہ 3 کام عموماً ہوتے ہیں، اور اس 3 طرح کے کاموں کو پورا کر لینے کو ہم تربیہ سمجھیں. میں ذرا وہ پہلے بیان کر دوں. وہ 3 طرح کے کام کیا ہیں؟ وہ پہلا کام یہ ہے کہ ہم حافظے کی کوٹری میں بہت ساری مذہبی معلومات اتارنے میں کامیاب ہو جائیں. بہت سارا کانٹینٹ جو یاد کرنے اور یاد کروانے اور حافظے کی کوٹری میں مستقل اتارنے کے لیے ہم کامیاب ہو جائیں. یہ پہلا ہماری تربیہ جو اس وقت ہم تربیہ کر رہے ہیں. ہماری تربیہ کا دوسرا گول یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک خاص وضاقتہ کا انسان پروڈیوس کر لیں. ہماری تربیہ کا تیسرا گول اس وقت یہ ہے کہ ہم پابندیوں میں ایک طویل عرصے تک جکڑنے کے بعد ایک ایسا انسان پروڈیوس کریں جسے سدھایا ہوا کہا جا سکتا ہے، جسے ہم ٹریننگ سے زیادہ ٹیمنگ کہہ سکتے ہیں، جو ایک خاص قسم کی اسکل سیٹ اور عادتوں کا مالک ہو.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تربیہ کے یہ بہت کمزور، یعنی یہ تربیہ اس کا نام نہیں ہے، تربیہ ہم کسے کہیں گے؟ اب میں تربیہ کی تھوڑی سی، یعنی تربیہ کے میں، یہ ہمارا بھی ایک طویل موضوع ہے، اس کے اوپر ہمارا خاصا کام ہے، لیکن میں تربیہ کے کم از کم 3-4 اسٹینڈرڈز، معیارات تربیہ جسے میں کہتا ہوں، میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ تربیہ کا سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے۔ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے، یہ تربیہ کا سب سے بڑا معیار ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر میں کہوں کہ 3 کام ہیں، ایک ہے کسی بچے کو سورہ بقرہ یاد کرا دی جائے، یہ ایک کام ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ایک بچے کو نماز کے مسائل سمجھا دیے جائیں، اور ایک تیسرا کام ہے کہ ایک بچے کو اپنی نیتوں کی نگہبانی سونپ دی جائے۔ ان تینوں میں سب سے مشکل کام کون سا ہے؟ پکی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ زور اور سب سے زیادہ وقت اور سب سے زیادہ توجہ ہم تیسرے کام پہ کرتے ہوں گے۔ ہم سب سے زیادہ زور اور سب سے زیادہ توجہ کس کام پہ دیتے ہیں؟ پہلے 2 پہ دیتے ہیں۔ تو تربیہ کا ایک بہت بڑا معیار یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے۔ تربیہ کا دوسرا معیار یہ ہے کہ خود احتسابی کا عمل انسان میں جاری ہو اور اپنے کمال تک پہنچ جائے۔ جب تربیہ کا پہلا معیار اچیو ہوتا ہے نا، تو دل جو ہے اس کو میں طبیعت کا جز کہتا ہوں۔ وہ پچھلی گفتگو سے میں اسے ریلیٹ کر رہا ہوں۔ نفس، اس کے 2 ڈومینز، طبیعت اور شعور، اور طبیعت کے اندر کئی چیزیں ہیں، اس میں ہماری جبلتیں بھی ہیں، اس کے اندر ہماری جبلی میلان بھی طبیعت کا ایک پارٹ ہے، ہماری بایولوجیکل کنڈیشن بھی طبیعت کا ایک پارٹ ہے، ہماری بھوک بھی طبیعت کا ایک پارٹ ہے، ہمارے دل اور اس کی خواہش بھی طبیعت کا ایک پارٹ ہے۔ تو تربیہ کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ وہ دل کو پاکیزہ کرے، جسے تزکیہ کہتے ہیں، دل کی صفائی کہتے ہیں۔ یہ بہت اہم کام ہے، اور جب تک ہم بچے کی سائیکالوجی نہیں سمجھیں گے، اپنے پیراڈائم میں رہ کر اپنے تصور انسان کو درست نہیں کریں گے، اور وہ مغرب کے تصور انسان سے اپنے شعور کو الگ نہیں کریں گے، تب تک یہ مسئلہ سولو نہیں ہوگا۔ تو یہ تربیہ کا ایک بہت اہم کام ہے۔ تو جو پہلا کام ہم کرتے ہیں تو وہ طبیعت کو بہتر کرتے ہیں۔ دوسرا کام جب ہم کرتے ہیں تو بھی ہم اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کا جائزہ لے، اس میں خود احتسابی ہو، وہ اپنے نفس کو قابو میں کرے۔ تیسرا کام جو ہے تربیہ کا جو بہت بڑا معیار ہے وہ یہ کہ خدا کی موجودگی کا احساس ہمہ وقتی ہو جائے، انسان اپنے آپ کو تنہا اور بے سہارا سمجھنے سے قاصر ہو جائے، اس کو ہر لمحے یہ لگے کہ کوئی ہے، کوئی ہے۔ یہ کوئی ہے کا احساس میری تنہائیوں میں بھی میرے ساتھ رہے، میری خلوت اور جلوت میں میری نگہبانی کرے، اسی کو میں گاڈ کانشیسنس کہتا ہوں۔ یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ تربیہ کے گریٹر معیارات ہیں۔ ہماری ایجوکیشن ان تینوں میں سے کسی کو پرسو نہیں کرتی۔ ہماری ایجوکیشن نصاب کو سجدہ کراتی ہے اور کچھ نہیں کرتی، مطلب وہ صرف اور صرف نصاب ڈریون ہے، اور یہ کام اس وقت ہوتا ہے جب مربی پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک ادارہ بناتے ہیں، چاہے وہ اسلامی ہو یا چاہے وہ اپنے تعارف میں اسلام کا حوالہ استعمال کرے یا نہ کرے، مربی کی ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ہم شروع کرتے ہیں کریکلم کے ساتھ، نصاب موجود ہے، اور یہ نصاب، اس میں کوئی جادو ہے، یہ بچے کے اوپر سے یوں گھمائیں گے اور اس میں تربیہ ہو جائے گی۔ ہم اس بچے کو، یعنی مجھے لگتا ہے ہماری یہی حالت رہی تو تھوڑے دن کے بعد تربیہ کے تعویذ ملا کریں گے، تربیہ کے امام ضامن ملا کریں گے، ہم کسی کو دے دیں، ہم کہیں چلو یہی کافی۔ یعنی تربیہ کرنے کے لیے ایک دھڑکتے ہوئے دل والا آدمی اسے چاہیے۔ تربیہ کا ایک اور معیار کیا ہے؟ تربیہ کا ایک اور معیار یہ ہے کہ انسان کا دل لرز سکے اور آنکھوں سے پگھل کر آنکھوں سے ٹپکنے کی صلاحیت پر فائز رہے۔ ہم ایسا انسان پروڈیوس نہیں کر رہے، اور وہ انسان جس میں یہ صفات موجود ہوں کم یا زیادہ، اس کو مربی کہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسا انسان بھی نہیں ہے۔ ہم ایک ایسے پولٹری فارم کا خواب دیکھ رہے ہیں جس کے لیے چوزا ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ مطلب پہلے آپ مربی تو لے کے آئیے، یہ بہت بڑا کام ہے مربی جو کہ یہ کام کرے گا۔ تو یہ کچھ عمومی کچھ گزارشات ہیں۔ اچھا، پھر ہم ابھی ایک اور چیز میں انٹر ہو گئے ہیں، چونکہ ہم رد عمل کی نفسیات میں چیزوں کو سولو کر رہے ہیں، تو ایک صورت یہ بہت مشہور اس وقت ایک چیز گردش کر رہی ہے، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ۔ یہ اصطلاح کس کس نے سن لی ہے؟ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ، بچوں کو سکھا دیں گڈ ٹچ بیڈ ٹچ۔ اچھا، اس واقعے سے پہلے کتنے لوگ اس اصطلاح سے واقف تھے، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ؟ میں آپ کو بتاؤں، مجھے جو نظر آ رہا ہے، اگر ہم نے رد عمل کی نفسیات سے معاملے کو صحیح کرنے کی کوشش چھوڑی نہیں تو ہم بڑے مسائل کی طرف جائیں گے، اور وہ 3 بڑے مسائل جو میری نظر میں ہیں، جو ہم اس وقت جس طرح چیزوں کو دیکھ رہے ہیں،
اور اس طرف یعنی اس وقت جس طرح ہم یعنی حکومتی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی اور اداروں کی سطح پر بھی اور معاشرے کے اندر جو ایک عام پیرنٹ ہے جس طرح یعنی جتنا انسیکیور ہو گیا ہے اور جتنا پریشان ہو گیا ہے، وہ جس طرح اس چیزوں کو عدم کلیئرٹی کے ساتھ، عدم واقفیت کے تحت، مجھے 3 بڑے مسائل نظر آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، یعنی اگر ہم نے اسی طرح سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جو ابھی ہم کر رہے ہیں، یعنی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ اگر اس پرابلم کا کرنے کی کوشش کی، تو مجھے 3 بڑے پرابلمس نظر آتے ہیں۔ پہلا پرابلم یہ ہوگا، خدا کرے کہ میں غلط ہوں، کہ ہمارا فیملی سسٹم جس کو 20 سال لگنے ہیں کولیپس ہونے میں، وہ 4 سالوں میں کولیپس ہو جائے گا، اس لیے کہ بچہ اپنے ماموں، اپنے چچا، اپنے تایا، اپنے خالو پہ اعتماد کرنے کی صلاحیت کھو دے گا۔ وہ کسی بھی انسان کو شک کی نظر سے دیکھے گا۔ ہمارا فیملی سسٹم کولیپس ہو جائے گا اگر آپ نے اس معاملے کو اس طرح نہیں سمجھا جس طرح اس معاملے کو سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس معاملے کی یعنی اس معاملے کا، یعنی مجھے کبھی کبھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سرطان کے زخم کا سنی پلاسٹ سلوشن لے کر خوشی سے ناچ رہے ہیں۔ مطلب ہم کینسر کے زخم پہ برنول مل کے یہ سمجھے ہیں کہ شاید یہ پرابلم سالو ہو گیا ہے۔ ہمارے بالکل اس طرح کے معاملات ہیں، جس طرح ہم چیزوں کو رسپانس دے رہے ہیں، تو ہمارا ایک اس وقت ایک ذہن میں یہ ہے کہ شاید ہم ایک نصاب میں چینج لے آئیں تو شاید یہ پرابلم سالو ہو جائے گا۔ نصاب میں چینج لانے سے پرابلم سالو نہیں ہوگا، میں اس کی تفصیل میں اور تھوڑا سا جاتا ہوں۔ بچے کو 5 منٹ اپنے پاس بلا کے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی کہانی سنا کر مسئلہ سالو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا مسئلہ سالو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر ہم نے یہ اپنی روش نہ چھوڑی تو 3 بڑے پرابلمس مجھے نظر آتے ہیں جو پیدا ہوں گے، خدا کرے کہ میں غلط ثابت ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا خاندانی نظام جس کو ٹوٹنے میں ابھی 20 سال لگنے ہیں، وہ 4 سال میں ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا مسئلہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ ہم ایک وہمی اور شکی نسل پیدا کریں گے جو سائیکولوجیکلی سک ہوگی، اعتماد کرنے کی قابلیت سے محروم ہوگی۔ تیسرا مسئلہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم زنا بالجبر کے امکانات مسدود کر کے زنا بالرضا کے امکانات روشن کر لیں گے۔ اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہوں، لیکن مجھے یہ میرا تجزیہ، جتنا میں بچوں کی نفسیات اور جتنا میرا اس شعبے میں کام ہے، جتنا میں اس کے اوپر غور کیا ہے میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم مسئلے کو اس طرح نہیں سولو کر رہے اور اس طرح نہیں دیکھ رہے جس طرح ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب تھوڑا سا ہم ایک قدم اور آگے جاتے ہیں۔ جب ہم کسی پرابلم میں چلے جائیں تو اس کا جو حل یا فریم ورک، کسی فریم ورک کو سلوشن کے طور پر قبول کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ فریم ورک جن قوموں نے استعمال کیا، کیا اس سے واقعی پسندیدہ نتائج حاصل ہوئے؟ کیا واقعی ادھر مسئلہ حل ہو گیا؟ اگر ہم جنسی تعلیم کا ایک نصاب بنا لیتے ہیں، اچھا جنسی تعلیم کے نصاب سے مراد کیا ہے اس کی بھی ہم ابھی تفصیل میں جائیں گے، تو دیکھنا یہ کہ کیا واقعتاً مسائل حل ہو گئے کیا؟ آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں وہ ممالک جہاں ریپ کی اور جنسی زیادتی کی شرح سب سے زیادہ ہے، ان 8-10 ممالک میں میرے علم کے مطابق کوئی مسلمان معاشرہ یا کوئی مسلم کنٹری نہیں ہے، اور اس میں امریکہ سر فہرست ہے، اس میں فرانس اور جرمنی اور یہ ممالک سب سے اوپر ہیں۔ ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ تقریباً 1/4 لڑکیاں جو اس وقت 20 سے 25 سال کی عمر میں ہیں اور امریکہ میں پیدا ہوئیں، تقریباً 1/4 لڑکیاں خواتین ایسی ہیں جن کے اوپر کوئی اٹیمپٹ کی گئی ہے، بہت سے کیسز میں وہ ناکام رہی ہے، بہت سے کیسز میں وہ کامیاب ہوئی ہے، لیکن یہ جو ریشو ہے یہ اس اٹیمپٹ کا ہے جو ان کی رضامندی کے بغیر ہوئی ہے، اور وہ معاملات جو ان کی رضامندی کے ساتھ رہے اس کا کوئی شمار نہیں۔ لیکن یہ وہ ممالک ہیں جو دوسری کلاس میں اور پہلی کلاس میں بچے کو یہ بتا دیتے ہیں بہت ایکسپلیسٹ مینر میں کہ تمہارے جنسی اعضاء کا اصل فنکشن کیا ہے، تمہارے اندر جنس کا معاملہ کیسے ہے، اور ایک ایسا کانٹینٹ اسے انٹروڈیوس کر دیتے ہیں جو اس کو اور پرووک کرتا ہے۔ تو معاملہ کیا سالو ہوا ہے کیا؟ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ایک چیز اور، اس کے بعد پھر میں ذرا اسپیسیفک سجیشنز کی طرف جاتا ہوں۔ میں نے تربیہ کے اہداف بتائے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اگر 3 معاملات کو، یعنی اگر ہم میکرو لیول پر کسی پرابلم کو مستقل بنیاد پہ سالو کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کوششوں کا رخ 3 ڈائمنشنز میں ہونا چاہیے۔ پہلا یہ ہے کہ خدا کرے کہ ہماری تعلیم اور ہماری تربیہ کے جو بھی میکینزمز ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں، چاہے وہ اداروں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ گھرانوں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ مسجد کی صورت میں ہو، چاہے وہ ممبر کی صورت میں ہے، چاہے وہ گلی محلے میں مخلص اور دیندار لوگوں کی گفتگو کی صورت میں، جو بھی معاشرے، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر تعلیم و تربیہ کے جو چینلز ہیں، جو میکینزمز ہیں، ان سب کا رخ اور ان سب کی کوششیں خدا خوفی، ہمارے اندر خدا خوفی پیدا کرنے کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر کوئی معاشرہ جس میں خدا خوفی ایگزسٹ نہیں کرتی،
اور آپ بچے کو کچھ سمجھا دیتے ہیں اور نصاب میں کچھ چینج لے آتے ہیں تو بھی آپ کسی اندھوناک واقعے اور ثانیے سے اس نسل کو بچا نہیں پائیں گے، کیونکہ خدا خوفی کی ایبسنس کو آپ کسی بھی کریکلم سے سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے. یہ آپ کو سمجھنا ہوگا. بچے نے اگر لرزنے والے دل والے انسان سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل نہیں کیا ہے، وہ کسی ایسے مربی سے تعلق میں نہیں آیا ہے جو خدا سے جواب دہی کے احساس سے کانپتا ہے. یعنی ہمارے بچے کو کب ایسا استاد دیکھنا نصیب ہوا جو جواب دہی کے احساس پر جس کی آنکھیں نم ہو جائیں اور بچے کو یہ سمجھ آئے کہ اچھا جواب دہی کتنا نازک معاملہ ہے، مجھے اس لیے سمجھ میں آیا ہے کیونکہ جب بھی میں نے استاد کی زبان سے اس ذکر کو سنا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں یا ہوتے ہوتے رہ گئیں، اس کی آواز رند گئی. جب ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے تو بچے میں خوف خدا پیدا کرنے کے لیے ہمیں ووکیبلری نہیں چاہیے ہوتی، ہمیں بیان کو طول دینے کی ضرورت نہیں رہتی. بچے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کچھ ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ کو اپنے گھر کے کسی کمرے میں یہ شبہ ہو جائے کہ اس میں کوئی غیر انسانی مخلوق رہتی ہے، آپ کے کسی کو اپنے گھر کے کسی حصے میں یہ شبہ ہوا ہے کبھی، شاید اس کمرے میں، شاید چھت پہ، شاید فلاں جگہ کوئی غیر انسانی مخلوق رہتی ہے، اور آپ اپنے بچے کو کبھی یہ بتائیں نہیں کہ یہاں غیر انسانی مخلوق رہتی ہے، آپ کو صرف شبہ ہے، یقین بھی نہیں ہے، شبہ ہے، اور آپ نے اپنے بچے کو نہیں بتایا. لیکن آپ کی حرکتیں، آپ کے رویے، آپ کے ریفلیکسز، آپ کے رسپانسز، آپ کی حد درجے احتیاط، اچھا ادھر جا رہے ہو، نہیں ابھی نہیں جاؤ، اچھا چلو میں چلتا ہوں. آپ کی جو احتیاط اور آپ کی جو اس معاملے کے اندر جو حد درجے فکر ہوگی، اس سے آپ کا بچہ ضرور سمجھ لے گا کہ یہاں کچھ ہے. آپ کی بیوی سمجھ لے گی، آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی سمجھ لے گا کہ کچھ ہے. آپ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، نہیں یہ بتاؤ یہاں کیا ہے، مجھے بھی لگا تھا کچھ ہے، بتاؤ کیا ہے. ممکن ہے وہاں کچھ نہ ہو، یہ صرف لگا کے اوپر ہے. اب میرے دو سوال، یہ جو ننھے بچوں کو اس کا یقین ہو چلا ہے کہ وہاں کچھ ہے، اب وہ کچھ ہے کی حقیقت کیا ہے ذرا دیکھتے ہیں. کیا آپ کسی تجربے سے ثابت کر سکتے ہیں وہاں کچھ ہے؟ آپ نہیں کر سکتے. کیا آپ نے مشاہدہ کیا ہے کسی چیز کا؟ نہیں. آپ نے قرائن اور آثار سے اندازہ لگایا کہ شاید کچھ ہے. کیا آپ کو یقین ہے کہ کچھ ہے؟ نہیں، یقین تو نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ ہے. آپ کو کسی نبی نے بتایا ہے؟ نہیں. قرآن میں آیا ہے کہ اس کمرے میں کچھ؟ نہیں. اچھا جب آپ کو کسی چیز کا، یعنی کسی چیز کے ہونے کا احساس قلب میں روٹڈ ہو جائے تو اتنا کافی ہوتا ہے. بچوں کو خود ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ کچھ ہے. خدا کی ہمہ وقت موجودگی کا احساس میرے وجود اور میری طبیعت کو اپنے پورے طور پر تحویل میں نہیں لے پایا. آپ نے بچوں کو کیسے پتہ لگا کہ اس کمرے میں کچھ ہے؟ آپ نے کیا اس پہ پورا بیان دیا تھا؟ بار بار بتایا تھا، سمجھایا تھا؟ نہیں سمجھایا تھا، اسے خود ہی پتہ لگ گیا کہ کچھ ہے. یہ میری بات واضح ہو رہی ہے؟ ہمارے بچوں کو اللہ کی موجودگی کا یقین اس لیے نہیں آتا کیونکہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آدمی جو صبح شام ہمیں خدا سے ڈراتا رہتا ہے، یہ ڈرتا کیوں نہیں ہے. جواب دہی کا تذکرہ مجھے ڈرانے کے لیے استعمال کرتا ہے، ڈرتے ہوئے استعمال نہیں کرتا. یہ بات اس کے شعور میں ایڈجسٹ نہیں ہوتی. بات واضح ہے؟ جس دن میرے بچے کو اس تذکرے کے ساتھ، دیکھیں میرے دل کی وہ حالت ہوتی ہے جو میری زبان، میرے لہجے، میری آواز، میرے چہرے کے تاثر اور میری باڈی لینگویج کو اپنی تحویل میں لے لیتی ہے، اور پھر باقی کام خود ہوتا ہے. ہمارے بچے کو ایسے مربی سے جڑنے کی ضرورت ہے، اس کو ایسے مربی سے تعلق نصیب نہیں ہوا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. تو ہمارے معاشرے کے تین چیزیں اگر سالو نہیں ہوں گی تو یہ پرابلم میکرو لیول پہ سالو نہیں ہو سکتا. اور وہ پہلی چیز ہے خدا خوفی کی کمی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام ایجوکیشن اور تربیہ کے چینلز یا میکینزمز، چاہے وہ اسکول میں ہوں یا اسکول سے باہر ہوں، گھر میں ہوں، انفارمل ہوں، فارمل ہوں، درس میں ہوں، ملاقات میں ہوں، مسجد میں ہوں، محلے میں ہوں، اس میں خدا خوفی اور خدا کی موجودگی کا احساس ہمیں اپنے اندر تازہ کرنا ہوگا. مجھے بھی کرنا ہوگا، آپ کو بھی کرنا ہوگا، ہم سب کو کرنا ہوگا. دوسری بات ہے تعلق کی کمی. ہماری اور ایک اور چیز جس کو میں کہتا ہوں، بچوں کے ساتھ تو ہمارا ویسے ہی ایک تعلق نہیں ہے، تعلق جس طرح ہونا چاہیے. اور جب ہمارا نکاح ہو جاتا ہے تو رب کریم نے نکاح کو ہمارے جبلی تقاضوں کی بھی سمجھیے اس کی بھی جو ضرورت ہے اس کے بھی پورا کرنے کا رب کریم نے ایک ذریعہ بنایا ہے. تو ہمارا جو اور ہماری ایموشنل نیڈز بھی ہیں اور انسانوں کی سیکشول نیڈز بھی ہوتی ہیں، اور رب کریم نے اس کا ایک میکینزم بنایا ہے. جب ہمارا تعلق نہیں ہوتا
تو ان دونوں میں سے کوئی ایک نیڈ کبھی پوری ہوتی ہے کبھی نہیں پوری ہوتی, ہماری ایموشنل اور سیکشول نیڈ. اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. تو جب ایک ایسا معاشرہ کام کر رہا ہوتا ہے جس میں لوگوں کے ریلیشن شپس بہت واجبی سے ہیں, تو یہ پرابلم سالو نہیں ہوگا. ایک ایسا معاشرہ جہاں نکاح مشکل ہے, یا نکاح ہونے کے بعد بھی تعلق مشکل ہے, یا تعلق ہے تو وہ ایک واجبی سا تعلق ہے, یا وہ تعلق میرے وجود کی تمام ضروریات کو تشفی کے ساتھ پورا کرنے سے قاصر ہے, میں تعلق کی اس خوبصورت سطح پر فائز نہیں ہوں, میں تمہیں بھگت رہا ہوں, تم مجھے کاٹ رہی ہو, ہم دونوں عبداللہ ہیں. سوچئے یہ جو ہماری کیفیت ہے نا, اس سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے, اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا تعلق ہمارے نفس کی جائز پیاس کو, ہمارا تعلق جس حد تک اس کو بجھا سکتا ہے, ہم اپنے تعلق کو اتنا خوبصورت نہیں بناتے, ہم اپنے تعلق کو اتنا سیٹسفائنگ نہیں بناتے جتنا اسے سیٹسفائنگ ہونا چاہیے. اور تیسرا جو پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کا وہ ہے بیہودگی, اشتہا انگیزی. اور میرے نزدیک اشتہا انگیزی تیسرے درجے پر آتا ہے, اس لیے کہ اگر یعنی آپ اس مسئلے کو ٹھیک تیسرے نمبر کو پہلے نمبر بنا کر نہیں کر سکتے. آپ پہلے نمبر کی بات کو پہلے نمبر پہ رکھیں گے, دوسرے نمبر کی بات کو دوسرے نمبر پہ رکھیں گے, تیسرے نمبر کی بات کو تیسرے نمبر پہ رکھیں گے, تو بیہودگی یعنی اگر فرض کیجئے کہ کسی معاشرے میں خوف خدا نہیں ہے, اور اس معاشرے میں انسانوں کا تعلق ایک دوسرے کے لیے سیٹسفائنگ نہیں ہے, اور اشتہا انگیزی کے انتظامات مکمل ہیں, تو میری طبیعت درندگی پہ مائل ہوگی, یعنی اس کا مائل ہونا آسان ہو جائے گا. تو پہلے تو ہم میکرو لیول پر, یہ بہت عمومی, یعنی ہم میکرو لیول پر اگر اس پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ہم یہ شکل ہمارے پاس ہو. اب میں آتا ہوں ان سجیشنز پر جو میں چاہوں گا کہ میں آپ کو پیش کروں. وہ 9 سجیشنز ہیں, اور اس سجیشنز سے پہلے میں ایک بات اور کروں. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص جو ہے نا, اس کے 3 انڈیکیٹرز ہیں. کبھی میں اخلاص کے 2 انڈیکیٹرز بھی بیان کرتا ہوں, لیکن تیسرا انڈیکیٹر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی بیان کر دینا چاہیے. وہ 3 انڈیکیٹرز اخلاص جو ہے, اخلاص کیا ہوتا ہے؟ اخلاص کا پہلا انڈیکیٹر یہ ہے کہ انسان اپنے فہم کو حتمی, مکمل اور قطعی سمجھنے سے گریز کرے. انسان کے لیے اس کا فہم لائق آتنا تو ہو, لیکن اس کا فہم وہ اپنے فہم کو حتمی, مکمل اور قطعی نہ سمجھے. یہ اخلاص کا پہلی علامت ہے, اخلاص کی پہلا انڈیکیٹر ہے. اخلاص کا دوسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ انسان اپنے فہم اور اپنے عمل, اور اپنے فہم اور اپنے زاویہ نگاہ, ان کے فاصلے کو کم کرنے کے لیے متفکر رہے, بے چین رہے. وہ یہ مستقل اس بات کی بے چینی ہو کہ جو میرا فہم ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور میرا عمل جو ہے وہ اس درجے پر نہیں کھڑا. میرا عمل میرے فہم کے ساتھ نہیں ہے, اس میں گیپ ہے. یا میرے زاویہ نگاہ, یعنی دیکھنے کا وہ انداز جس سے میں فیصلے کرتا ہوں, دیکھنے کا وہ انداز جس سے میں چیزوں کی پسند اور ناپسند کرتا ہوں, انتخاب کرتا ہوں, وہ دیکھنے کا انداز میرے فہم کا مرتب کیا ہوا نہیں ہے. میرا فہم میرا زاویہ نگاہ بن جائے, میرا فہم میرے عمل میں ڈھل جائے, ان دونوں کا فاصلہ کم ہو جائے. یہ اخلاص کا دوسرا بڑا انڈیکیٹر ہے. اخلاص کا تیسرا بڑا انڈیکیٹر کیا ہے؟ اخلاص کا تیسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ میں اپنے فہم کو اپنی نااہلی اور اپنی کج عملی کے دفاع کے وسیلے کے طور پر استعمال کرنے سے توبہ کر لوں. یعنی انسان اس بات کا عہد کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا فہم میری بے عملی یا نااہلی یا کسی غلطی کی جسٹیفیکیشن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے, میرے عمل کی اصلاح اور میرے عمل کو خوبصورت بنانے میں استعمال نہیں ہو رہا. چند سال پہلے ہارورڈ یونیورسٹی نے ایک ریسرچ کی, اور ہارورڈ یونیورسٹی نے اس ریسرچ کو پبلش کیا. اس کے آتھر ہیں کرس آرگائرس. کتاب کا نام ہے ٹیچنگ اسمارٹ پیپل ہاؤ ٹو لرن. اور یہ کتاب, یہ بڑا آدمی ہے اس موضوع پر, اس نے بہت کام کیا. اس کے 2 سال پورا ریسرچ ہوئی, اور اس کے بعد ایک نٹ شیل میں اس بات کو انہوں نے لے کر آئے. اور اس کتاب کا پریمس کیا ہے؟ اس کتاب کا پریمس یہ ہے کہ بھائی ہمارا آج کے دور کا جو بڑا آدمی ہے, اور بڑے آدمی کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے جو ٹرینرز ہیں, اسکالرز ہیں, کنسلٹنٹس ہیں, ان کو انہوں نے کہا کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر اصل لیڈرشپ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو آدمی ہے, اس آدمی کی اصلاح اور اس آدمی کی لرننگ کیوں رک جاتی ہے؟ ہارورڈ یونیورسٹی نے ایک پروجیکٹ اس آدمی کو دیا, پروفیسر کرس آرگائرس کو, اور انہوں نے 2 سال لگائے اپنی ٹیم کے ساتھ, اور انہوں نے اس نقطے پہ غور کیا 2 سال تک کہ ہماری سوسائٹی کا جو بڑا آدمی ہے, جیسے اسکالر کہتے ہیں, ٹرینر کہتے ہیں, آپ کی اصطلاح میں عالم کہتے ہیں, ہماری اصطلاح میں, عمومی اصطلاح میں اسکالر, اور کوئی بھی لرنڈ کوالیفائڈ آدمی, کنسلٹنٹ, اس کی لرننگ اور اس کی اصلاح کیسے رکتی ہے, اس پہ 2 سال انہوں نے تحقیق کی اور یہ کتاب لے کر آئے. کتاب کا عنوان ہے ٹیچنگ اسمارٹ پیپل ہاؤ ٹو لرن. اور اس پوری کتاب کے اندر
جو بات اس نے بیان کی، یعنی جو اس کا بنیادی، اس نے ایک ٹرم کوائن کی اس کتاب کے اندر، اس کا نام ہے ڈیفینسو ریزننگ. اس نے اس کے بہت سارے عوامل اور بہت ساری وجوہات گنوائیں، اور پھر اس نے کہا کہ اصل میں جو اسکالر ہوتا ہے اس کی لرننگ جس وجہ سے رکتی ہے اس کا نام ہے ڈیفینسو ریزننگ. ڈیفینسو ریزننگ کو اس نے ڈیفائن کیا کہ یہ وہ آدمی ہوتا ہے جس کا فہم اپنے عمل کی جسٹیفیکیشن میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، اپنے عمل کے احتساب میں کم استعمال ہوتا ہے. اس کا فہم کدال بن کر میرے عمل کو ٹٹولنے اور اس کا جائزہ لینے میں کم استعمال ہوتا ہے، اور اس کا فہم اس کو تھپکی دینے اور اس کا سینہ تاننے میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس کا فہم اس کو اترانے کے قابل زیادہ بناتا ہے، اس کا فہم اس کو ندامت اور پشیمانی سے مستقل بچاتا رہتا ہے. اپنے آپ کا جائزہ لینا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. سوچئے کمال کی بات. تو یہ اخلاص کی. تو بہرحال یہ کچھ عمومی باتیں تھیں. اب میں دوسرے حصے کی طرف بڑھوں گا جس میں 9 سجیشنز دوں گا. سب سے پہلی بات، اگر ہمیں اپنے بچوں کے لیے تربیہ کا کام کرنا ہے، اور اسپیشلی جس کانٹیکسٹ میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہمیں بانڈنگ پہ کام کرنا ہوگا. بانڈنگ، ہیومن کنیکشن کے 3 لیولز ہیں. پہلا لیول ہے ریپو، دوسرا لیول ہے ریلیشن شپ، تیسرا لیول ہے بانڈنگ. ریپو یہ ہے جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ اور میں ایک دوسرے کی پریزنس میں کمفرٹیبل ہیں، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ ہم کلام ہوں. ایک دوسرے کو جانتے تو نہیں ہیں، بہت زیادہ ابھی تعارف اتنا نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کہ ایک دوسرے کی مجلس میں بیٹھنا، ایک دوسرے کے سامنے آنا اور ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنا، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مطلب ہم کمفرٹیبل ہیں. یہ پہلا لیول ہے جسے میں کہتا ہوں ریپو. دوسرا لیول ہے ریلیشن شپ. ریلیشن شپ یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہوں، اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہوں. آپ اپنا مسئلہ مجھ سے اپنا ڈسکس کر سکیں، آپ اپنا مسئلہ مجھ سے ڈسکس کر سکیں، میں آپ کے مسئلے کو یعنی رازداری کے ساتھ اور اس کو ایک احتیاط کے ساتھ آپ کے مسئلے کو سنوں. اور یہ دوسرا لیول ہے. بانڈنگ تیسرا لیول ہے. بانڈنگ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میرے ساتھ گزارنے کی خواہش آپ میں ہو، میں اور یعنی ٹوگیدرنس کی ارج آپ کی پیک پہ ہو. یہ بہت بڑی ارج ہے. ایک دفعہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک دفعہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت میں آپ تو بہت آگے ہوں گے اور ہم تو بہت کہیں دور ہوں گے، تو ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے، کیسے ملیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے دنیا میں وہ آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا. تو مدینے میں اس بات پر جشن منایا گیا. جشن کسی کیفیت تھی. لوگ سڑکوں پر نکل آئے، مبارکباد دینے لگے. یہ جو بانڈنگ ہے نا، بانڈنگ، ٹوگیدرنس کی ارج آپ کے اندر ایک دوسرا مزاج بھی پیدا کرتی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ لمحات، یعنی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے جب بانڈنگ کی سطح پر ہوتا ہے کہ میں اس سے قریب رہوں، اور اگر مستقل ساتھ نہیں رہ سکتا تو جو لمحات میں نے اس کے بغیر گزارے ہیں وہ پورے کے پورے شیئر کروں. تو بانڈنگ جو ہے وہ شیئرنگ کو ممکن بناتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ بس میں چاہتا ہوں کہ جب آخری ملاقات ہوئی تھی اس وقت سے لے کے اس وقت تک کی ساری تفصیل جلدی سے بتا دوں. جس انسان کے ساتھ آپ کا یہ کرنے کا دل چاہے اور دوسرا بھی یہ کرنے پہ راضی ہو، تو آپ سمجھیے کہ اس کے ساتھ بانڈنگ ہے. جس انسان کے ساتھ مستقل رہنے کی خواہش آپ کے اندر زندہ رہے، سمجھ لیجیے کہ بانڈنگ کی سطح پر ہے. یہ ریلیشن شپ سے اگلا مقام ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بانڈنگ پہ کام کرنا ہوگا تاکہ آپ کی زندگی اور اس کی زندگی ایک دوسرے، دیکھیے سب سے زیادہ اس کا فائدہ آپ کے ساتھ رہنے سے ہوگا. جسے ہم کہتے ہیں والد یا مربی یا والدہ، اس وقت کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اس کو اس کی فیملی سے بے دخل کر دیتا ہے. ماں اپنے بچے کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھتی ہے لیکن مجال ہے کہ اپنی کوئی بات کرے، وہ صرف ہوم ورک چیک کرتی رہتی ہے، ہوم ورک کرواتی رہتی ہے، پریشیس کی اسپیلنگ لکھواتی رہتی ہے اور پریشیس ٹائم ضائع ہوتا رہتا ہے. یہ ہے 2 گھنٹے کا استعمال. یعنی یہ جو اس کی جو بانڈنگ ہے، ہم اس کی اہمیت سمجھے نہیں ہیں. بانڈنگ جو ہے بہت اہم. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے بچے کا اعتماد، بچے کو کانفیڈنس دیں. دیکھیے اگر ایک بچہ اپنے آپ کو اہم سمجھتا ہی نہیں ہے تو وہ اپنے تحفظ پہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ ایک انسان کو اپنی اہمیت کا احساس ہے ہی نہیں، اس کے اندر اپنی تحفظ کا داعیہ قوت سے سر نہیں اٹھائے گا. مطلب میں تو کچھ بھی نہیں ہوں تو مجھے مطلب جو اپنے یہ جو ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ اپنا تحفظ کرے، اور ہم معاشرے کو بھی محفوظ بنانا چاہتے ہیں، بچے کو بھی تحفظ کے قابل بنانا چاہتے ہیں. یہی چاہتے ہیں نا کہ معاشرہ محفوظ ہو جائے اور بچے میں تحفظ کی صلاحیت پیدا ہو جائے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں نا نصاب میں تبدیلی ہو. میں بتا رہا ہوں نصاب میں تبدیلی سے یہ کام نہیں ہوگا. جس چیز سے یہ کام ہوگا میں وہ مشورے میں آپ کو دے رہا ہوں. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ کانفیڈنس، جس کو میں ڈیفائن کرتا ہوں کہ ناز کرنے کی درست وجہ پہ فائز ہو جائیں. کانفیڈنس اس اسٹیٹ کا نام ہے کہ آپ ناز کرنے کی درست وجہ آپ کو میسر آ جائے.
آپ اپنے آپ کو اہم جانیں اس طرح جس طرح آپ کو جاننا چاہیے. ٹھیک ہے. میں ایک ریسرچ اور آپ سے شیئر کرتا ہوں. امریکہ میں ایک بہت بڑی تعداد, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا کہ 1/4 خواتین کا کیا وہاں, یعنی یہ فیکٹس ہیں, آپ چیک کیجئے اخبارات, رسائل اور ان کے ریسرچ اسٹیٹس آپ دیکھیے, آپ کو بھرے ہوئے ہیں. یہ میں کوئی ہڈن بات نہیں بتا رہا, تو آپ ابھی گوگل کریں گے تو آپ کو 85 اعداد و شمار مل جائیں گے کہ وہاں ہر 1 گھنٹے پہ, ہر 1 منٹ پر کتنے انسانوں کا, کتنے خواتین, کتنے مردوں کا ریپ ہوتا ہے, کتنے مسائل ہوتے ہیں, کتنی زیادتیاں, آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا. آپ چیک کیجئے, آپ کو پتہ لگ جائے گا, کوئی ڈھکی ہوئی بات نہیں ہے. ایک ریسرچ ہوئی امریکہ کے اندر جس میں انہوں نے کوئی 1500 کے قریب ایسی لڑکیاں جو پری میرائٹل ریلیشن شپ کے اندر انوانٹیڈ پریگننسیز کا شکار ہیں, یعنی 1500 وہ لڑکیاں جو کسی سے تعلق میں آئیں اور اس کے نتیجے میں وہ ان کے یہاں بچہ ہو گیا, اور یہ ایک مطلب شادی کے بغیر ہوا, اور یہ اسکول, کالج میں, اسکول, یونیورسٹی کی زندگی میں ہوا, اور اس کے نتیجے میں بہرحال وہ ایک نفسیاتی طور پہ ڈسٹرب ہوئی, کیونکہ وہاں پر دیکھیں, وہاں جو سیکس ایجوکیشن کا گول ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بچہ سیف سیکس کے قابل ہو. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ سیکس سے گریز کرے, اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ سیف سیکس کے قابل ہو. ہمارا کیا پیراڈائم ہے اور ہم چیزوں کو کس طرح ڈیفائن کریں گے وہ ہمیں سوچنا ہوگا. تو وہاں پر جب انہوں نے ان 1500 لڑکیوں سے, بچیوں سے انٹرویوز کیے, اور یہ غیر معمولی ڈیٹا اس کے اندر نکل کے آیا, یعنی اس کی بڑی تھورو انالیسس ہوئی اس کے اوپر, کافی یعنی بہت عرصہ لگا. 1500 لڑکیاں جن کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا, اور ان سب سے جا کے پوچھا کہ تمہاری زندگی میں کیا ہوا تھا, تمہارا اپنی ماں سے کیا تعلق تھا, تمہارے پیرنٹس کیسے تھے, تمہاری زندگی کیسی تھی. بہت سے سوالات کیے, اس میں سے ایک سوال جو سب سے کیا وہ یہ تھا, یہ بتاؤ یہ جو تمہارا تعلق جس نتیجے پر پہنچا, تمہارا تعلق جس نتیجے کو پروڈیوس کیا تمہارے تعلق نے, کیا تم واقعتاً اپنے تعلق کو اس لیول تک پہنچانا چاہتی تھیں؟ تو انہوں نے یہ سوال پوچھا, اور آپ حیران رہ جائیں گے, ہماری ہم سب کی نیند اڑ جائے گی جب یہ ریسرچ کے میں آپ کو فائنڈنگز بتاؤں گا. انہیں اس کا جواب یہ ملا, 93% لڑکیوں نے کہا کہ ہم اپنے تعلق کو اس لیول تک نہیں پہنچانا چاہتے تھے, ہم اپنے تعلق کو اس لیول سے پہلے روک دینا چاہتے تھے, لیکن ہمیں اب اپنے جو اپوزٹ جینڈر تھا اس سے جو ویلیو مل رہی تھی وہ ہماری زندگی میں پہلی دفعہ ہمیں ملی تھی. اس ویلیو کو جو ہمیں مل رہی تھی ان ساعتوں میں, اس گھڑی کو ہم مس نہیں کر سکتے تھے. ہمیں ویلیوڈ ہونے کی بھوک تھی. ان سے پوچھا گیا, یہ بتاؤ کیا تمہیں اس سے زیادہ ویلیو کبھی ملی؟ انہوں نے کہا اس سے زیادہ کبھی ویلیو نہیں ملی. پھر یہ پوچھا گیا, تمہارا اپنی ماں سے تعلق کیسا تھا, تمہارا اپنے باپ سے تعلق کیسا تھا؟ اور ان لڑکیوں نے بتایا, یعنی 99% کیسز میں ان کا تعلق اپنے والدین سے بہت برا تھا. یہ ان کی ماں ان سے گلے نہیں لگاتی تھی, ان کو اپنی ماں کی محبت کا احساس نہیں تھا, اپنے باپ سے محبت کا احساس نہیں تھا, ان کو وہ ویلیو نہیں ملی تھی. اپنے آپ کو اہم دیکھیں, ایک بچی یا ایک بچے کو, ایک لڑکے کو اگر ساری زندگی اس کے والدین اہمیت نہ دیں, اور اپنی زندگی کے اس حصے میں جب اس کے اندر ایک ایموشنل اسٹارم بھی اور ایک ہارمونل اسٹارم بھی سر اٹھا رہا ہے, ایک اپوزٹ جینڈر سنیے کہہ کے بولے, تو اس کی طبیعت کو اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اس کے اندر یعنی یہ جو دیکھیں, ہمیں پہلے انسانی نفسیات اور اس کے تقاضوں کو سمجھنا ہوگا. آپ سوچئے ایموشنل نیڈز کیسی ظالم نیڈز ہیں. ہم اپنے بچوں کی ایموشنل نیڈز نہیں سمجھتے, ہم اپنے بچوں کو اہم ہونے کا احساس ان میں نہیں پیدا ہونے دیتے. ہم کہتے ہیں کہ تجھے کیسے اہم سمجھوں, تیرے نمبر ہی اتنے اچھے نہیں ہیں. تیرے نمبر یہ طے کریں گے کہ تجھے اہم سمجھوں یا تجھے نکھٹو سمجھوں. تو اس پرابلم نے ہماری نسل کو نفسیاتی طور پر ایک عجیب و غریب کیفیت میں رکھا ہوا ہے. خدا کے لیے ہم اس چیز سے نکلیں. ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ میرے بیٹے اور میری بیٹی, تم جیسی بھی ہو میری ہو, تم ہار گئیں یا جیت گئیں تم میری ہو, تمہارے نمبر کم ہیں یا زیادہ ہیں تم ذہین ہو, تم جیسی بھی ہو میری ہو. اس کو اون کریں, اس کو پیار دیں, اس سے محبت کریں, اس کو گلے لگائیں. اگر کسی بچے کو تعلق کی یہ گرمی محسوس نہیں ہوگی, اپنی اہمیت کا احساس اس کے اندر مستحکم نہیں ہوگا, اپنا اعتماد درست بنیادوں پہ اس کا ڈیولپ نہیں ہوگا, وہ اپنے ناز کرنے کی درست وجہ پہ فائز نہیں ہو سکے گا. اور یہ سب تربیہ کے گولز ہیں, یہ سب تربیہ کا منہج ہے. یعنی A1 گریڈ لانے کی جو جدوجہد ہے اس کے یہ نتائج نہیں ہوتے. تربیہ کا گول کچھ اور, تربیہ از اے ڈفرنٹ بال گیم, بورڈ رزلٹ از اے ڈفرنٹ بال گیم. میرے پاس ایک صاحب آئے, اسلامک اسکول کی بدعت 1400 سال کی اسلامی تہذیب میں پچھلے 20 سال سے پیدا ہوئی, اس سے پہلے ایسا کوئی نام نہیں تھا.
انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی ہم الحمدللہ بفضل اللہ تعالی ہمارے بچوں کی بورڈ میں پوزیشن آ گئی. میں نے کہا دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, اگر ابو جہل ایک اسکول کھولے اور اس میں عبداللہ بن عمر پوزیشن لے آئیں تو حضرت عمر کو خوشی ہوگی؟ اگر ہوگی تو تمہیں بھی ہونی چاہیے, اور اگر نہیں ہوگی تو مطلب میرے خیال میں انہیں رنج ہوگا. تو تم اس کو سمجھو نا, اس کو سمجھ کیوں نہیں رہے؟ تربیہ از اے ڈفرینٹ بال گیم. میں آپ کو بتا رہا ہوں تربیہ از اے ڈفرینٹ بال گیم. یہ نصاب کے ڈنڈے سے ہانکنے سے نہیں پیدا ہوتا, اس کے لیے تربیہ چاہیے, اس کے لیے مربی چاہیے. تو بانڈنگ میں نے پہلی بات کہی, کانفیڈنس اور اپنے ویلیوڈ ہونے کا احساس میں نے دوسری بات کہی. پھر میں تیسری بات آپ سے کر رہا ہوں. ہر بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے اس کے اندر ایک فطری شرم موجود ہوتی ہے, جس کو ہم انگریزی میں شائنس کہتے ہیں. شرم کچھ اور چیز ہے, حیا کچھ اور چیز ہے. یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. شرم کیا ہوتی ہے؟ شرم ہر انسان میں فطری ہوتی ہے. شرم جانوروں میں بھی ہوتی ہے. شرم جو بعض پودوں میں بھی شرم ہوتی ہے. انسانوں میں تمام انسانوں کو رب کریم شرم کے ساتھ پیدا کرتا ہے, لیکن شرم اور حیا میں فرق ہے. حیا جو ہے, شرم کسے کہتے ہیں؟ شرم کہتے ہیں میرے اس فطری رجحان کو جو میں میرا اپنا آپ کسی پہ بلا ضرورت نہ کھلے, اس فطری دائیے کا نام شرم ہے. یعنی اوائڈنس, نیچرل ٹینڈنسی ٹو اوائڈ پرسنل ڈسکلوجر از کالڈ شائنس. یہ تو شرم ہو گئی. حیا کیا ہے؟ حیا اس فطری جوہر کو جب نور ایمانی عطا ہو جائے اور للہیت کا عنصر اس سے ٹچ ہو جائے تو یہ حیا کے پھول کی صورت میں کھلتا ہے. تو شرم اور حیا ایک دوسرے سے بہت بہت قریبی تعلق رکھتے ہیں, بہت قریبی تعلق رکھتے ہیں. میرا تیسرا سجیشن یہ ہے کہ شائنس جسے ہم شرم کہتے ہیں, اگر کسی بچے کا معیار شرم گر جائے تو اس میں حیا پیدا نہیں ہو سکتی. معیار شرم کیسے گرتا ہے؟ اپنے بچے کا شرم کا جو پہلو ہے, شرم جسے ہم شرم کہتے ہیں, حیا بات کی بات ہے. حیا اس وقت پیدا ہوگی جب, دیکھیے حیا جو ہے اس کے لیے کچھ علمیت درکار ہے. حیا جو ہے یہ جو فطری شرم کا ہمارے اندر فطری جو شرم کا رجحان ہے, اس کے ساتھ نور ایمانی اس کے ساتھ جڑتا ہے, اس کے ساتھ کچھ فہم اور علمیت آتی ہے, اس کے اندر کچھ یعنی تو تب جا کر وہ حیا بنتی ہے. حیا اور ایک اور بات, حیا ایکشن کا نام نہیں ہے, حیا باڈی لینگویج کا نام ہے. حیا کرنی نہیں ہوتی ہے, حیا خود ہی ہوتی ہے. حیا اور حیا صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے, حیا لڑکوں کے لیے بھی ہے. حیا میرے لیے بھی ہے, حیا آپ کے لیے بھی ہے, حیا عورتوں کے لیے بھی ہے. یعنی صرف با حیا عورتیں نہیں ہوتی, با حیا مرد بھی ہوتے ہیں. اور حیا باڈی لینگویج کا نام ہے, شائنس بھی باڈی لینگویج کا نام ہے. یہ بات میری واضح ہو رہی ہے؟ یہ میرے بڑے موضوعات ہیں, میں اس کو بہت اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. اچھا, اب ہم ایک تیسرا جو میں پوائنٹ کہہ رہا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے محفوظ ہوں اور ایک اچھی تربیہ ہو, تو تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ان کا جو معیار شرم ہے جو رب کریم نے ان کے اندر رکھا ہوا ہے اس کو نرچر کرنا ہے. نرچر دا نیچرل شائنس وچ از دیئر ان دیم, وچ از ان بورن. اور وہ کیسے, اب سمجھنا یہ کہ وہ کیسے ختم ہوتی ہے. وہ ختم اس وقت ہوتی ہے آپ بچوں کے سامنے احتیاط نہ کریں. ہسبینڈ اور وائف اپنے تعلق میں اس بات کا التزام نہ کریں کہ وہ بچے موجود ہیں, یا بچوں کے سامنے اب ایک بچے کے کپڑے بدلوا رہے ہیں اور آپ مجلس میں ہی بدلوا رہے ہیں. ایک بچے کو آپ یا آپ اپنی گفتگو میں ان چیزوں کا خیال نہ کریں. ٹھیک ہے, بچے سے آپ نے کوئی بات کہنی ہے, یعنی آپ کو چاہیے کہ بچے کو کان میں کہیں پوٹی تو نہیں آ رہی, کان میں کہیں. جتنا آپ شرم کا معیار بڑھا سکتے ہیں بڑھا دیجیے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیے یہ جو تینوں بنیادیں جو میں نے آپ سے بیان کی ہیں, میرا ایک الگ موضوع ہے کہ مغرب میں یہ تینوں چیزیں الگ رنگ میں ہیں. مغرب میں بانڈنگ نہیں ہوتی. مغرب میں ناز کرنے کی جائز وجہ کچھ اور ہے, آپ کے پیراڈائم میں ناز کرنے کی جائز وجہ کچھ اور ہے. یہ میرا پورا الگ موضوع ہے. دوسرے پوائنٹ, تیسرا پوائنٹ یہ, مغرب کے اندر شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, بلکہ کانفیڈنس ڈیفائن ہوتا ہے بے باک ہونے سے, کانفیڈنس ڈیفائن ہوتا ہے بدتمیز ہونے سے. کانفیڈنس کچھ عجیب طرح سے ڈیفائن ہوتا ہے ہمارے یہاں. دیکھیں شائنس کانفیڈنس کی اپوزٹ اسٹیٹ کا نام نہیں ہے. شائنس میری طبیعت کے وقار کا نام ہے. شائنس بالکل ایک الگ چیز ہے, اور شائنس کے اوپر بلڈ اپ ہوتا ہے حیا. شائنس کیسے ختم ہوتی ہے؟ جب میں اپنی گفتگو میں احتیاط نہیں کرتا, جب میں اپنے معاملات میں احتیاط نہیں کرتا, اور بچہ ایکسپوز ہوتا ہے کسی چیز سے, چاہے اس کے کان ایکسپوز ہوں, چاہے اس کی آنکھیں ایکسپوز ہوں, اور میں اس کا سطر جو ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بچے کی سطر پوشی اگر آپ نے کرنا سیکھ لی, آپ کے بچے کے اندر اور آپ کے گھر کے اندر معیار شرم بڑھ جائے گا. چھوٹے بچے کی سطر پوشی, وہ عجیب سی بات کر رہا ہوں, ہمارے معاشرے میں اس کی طرف وہ توجہ نہیں ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, کیونکہ میں چائلڈ سائیکالوجی کی ان ڈیپتھ انالیسس کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ کو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم فرائٹ کے دور میں زندہ ہیں, میں کسی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. چوتھی بات جو میں کہہ رہا ہوں, اپنے بچوں کو سیلف ڈیفense سکھائیے. ہر بچے کو سیلف ڈیفenس سکھائیے.
یعنی اسے بتائیے، چاہے وہ مارشل آرٹس ہیں، چاہے وہ کراٹے ہیں، چاہے کوئی اور چیز ہے، بیٹا آپ اپنا دفاع کرنا سیکھیے. دیکھیں اس سے پہلے ہم نے کیا کیا، پہلے جو ہم نے کام کیا ذرا دیکھیں، بچے کے ساتھ اپنا تعلق اعلیٰ ترین سطح پہ استوار کیا، بچے کو اپنے اہم ہونے کا احساس اس کے اندر موجزن کیا، پھر اس کے بعد اس کے معیار شرم کو بڑھایا. اب وہ قیمتی بھی ہے، مجھ سے جڑا ہوا بھی ہے، قیمتی بھی ہے، اور ڈھکنے کی ایک فطری رجحان کا مالک بھی ہے. اور اب اس کو تحفظ کی، جسے میں سیلف ڈیفنس کہہ رہا ہوں، اس کی ٹریننگ دیں آپ اسے، اچھی ٹریننگ دیں آپ اسے بتائیں. اور سیلف ڈیفنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیلف ڈیفنس سے باڈی کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہوتا. سیلف ڈیفنس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بدتمیزی کرے تو میں یا تو فیل نہیں کروں، اگنور کر دوں، یا پھر اس کو رسانیت سے پولائٹلی بتا دوں. میں بولینگ کا شکار نہ ہوں، میں پیئر پریشر کے اندر وکٹم نہ بنوں، میں اسٹرانگ ہوں، اور اگر کوئی مجھے چھیڑے اور مجھے ہاتھ لگائے تو میں اس کو ہاتھ مار دوں. یہ اس کے اندر ہونی چاہیے. پھر 5واں پوائنٹ، ڈونٹ لیو سیپریٹ لائفس. یعنی یور لائف شوڈ ناٹ بی سیپریٹڈ، یو شوڈ ناٹ لیو اے سیپریٹ لائف. یعنی آپ کی زندگی کچھ اور، آپ سیپریٹ. اور یعنی ہماری یعنی اس وقت صورتحال کیا ہے، ہم سب ایک مکان میں رہتے ہیں، رات کو آ جاتے ہیں. تم میری زندگی میں نہیں ہو، میں تمہاری زندگی میں نہیں ہوں، ہم میں سے کوئی کسی کی زندگی میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سب نے اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کرنی ہے. تم اگر مطلب میری زندگی سے باہر نکلو گے تو تعلیم حاصل کرو گے، میری زندگی میں آؤ گے تو جاہل رہ جاؤ گے. تو آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ مطلب آپ کی زندگی میں آنے سے تعلیم کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اگر کوئی بچہ اپنے والد کے ساتھ پورا دن گزارے، پورا دن، اور میں ایک بات اور بتا دوں، اگر آپ ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس کو چھپانے کی ضرورت پڑ رہی ہو تو آپ کوئی اخلاقی زندگی نہیں گزار رہے. اگر آپ کوئی ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ یقیناً ایک اخلاقی زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ کی زندگی میں اگر بچہ پورا دن رہے اور اس سے آپ کو کوئی خطرہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اخلاقی زندگی گزار رہے ہیں. اگر یہ بچہ پورا دن آپ کے ساتھ ہو، صبح سے لے کر رات تک، آپ بینک گئے، آپ نے چیک نکلوایا، کیش نکلوایا، آپ دکان گئے، آپ بس میں سفر، یہاں گئے، دکان خریدا بیچا، آفس میں گئے، ٹائپ کیا، یہ کیا وہ کیا، فون کیا، یہ کیا وہ، پورا دن کھانا کھایا، نماز پڑھی، یہاں گئے وہاں گئے، ان سے ملے، ان سے میٹنگ، ان سے میٹنگ، پورا دن آپ کے ساتھ. یہ ایک دن اس کا جتنا تعلیمی ہوگا، اتنا بڑا تعلیمی تجربہ اس کو 1 سال کے اسکول سے نہیں ملے گا. تو آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہے کیوں نہیں؟ آپ اپنے بچے کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ یہ تو آئیڈیل بات ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ کچھ زیادہ سے زیادہ ٹائم نکالیں. لڑکیاں اپنی امی کے ساتھ، کبھی ابو کے ساتھ بھی، لڑکے اپنے ابو کے ساتھ اور کبھی امی کے ساتھ بھی پورا دن گزاریں، اور اس کو تعلیمی تجربہ کہیں. اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ آپ اپنے بچے، آپ کہیں جاتے ہیں اور اپنے بچے کو کہیں چھوڑ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ رہتا کہاں ہے، میٹس کے ساتھ رہتا ہے، ڈرائیور کے ساتھ رہتا ہے. آپ کیسے اپنے بچے کو، یعنی آپ کیسے ڈرائیور کے ساتھ اس کو بھیج رہے ہیں، لا رہے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ آپ اس کی زندگی سے اتنے بے دخل کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کو اس طرح چھوڑ کیسے دیتے ہیں؟ میں یہ جو واقعہ ہے زینب والا، اس پر میرا استعجاب بہت ہے، اور اس میں ایک استعجاب یہ ہے کہ یعنی تعجب جو مجھے ہے وہ یعنی غم اور تکلیف اور رنج تو بے پناہ ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال اس کو جنت کا پھول بنائے، زینب کو اور ان کے والدین کو صبر عطا کرے، ہم یہ دعا کریں گے. لیکن جو تعجب ہے وہ یہ ہے کہ اتنی چھوٹی بچی اکیلے کہاں جا رہی تھی؟ اس کو اس کے بڑوں نے کیوں چھوڑا؟ یعنی کیا 7 سال کی بچی کو، یعنی کیا ہمارا معاشرہ اتنا محفوظ ہے؟ مطلب ہم، یعنی کیا یہ مناسب ہوگا کہ ہمارا بچہ اکیلے باہر نکل جائے اتنا چھوٹا؟ جو مطلب تو ہم اپنے نصاب میں کتنی بھی بڑی تبدیلی کر دیں، اگر ہم نے اپنے بچے کو 7 سال کی عمر میں یہ والا معاملہ نہیں ٹھیک کیا تو کیا نصاب کی تبدیلی یہ مسئلہ حل کر دے گی؟ اگر ہمارے نصاب میں تبدیلی ہو چکی ہوتی اور پھر ہم اپنے بچے کو 7 سال کی عمر میں گھر سے جانے دیتے تو کیا یہ واقعہ نہیں ہوتا؟ تو ہمیں دیکھنا ہے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایز پیرنٹ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر میرا اگلا پوائنٹ ہے جو 6واں پوائنٹ ہے، 9 ٹوٹل تجاویز ہیں. نفس جو ہے، نفس، اس کو تعلیم کا بڑا موضوع ہونا چاہیے. مجھ سے کسی نے کویسچن کیا کہ ہم سیکس ایجوکیشن بچوں کو دیں یا نہیں دیں، تو میں نے ان سے کہا دیکھو، سیکس جو ہے موضوع سیکس نہیں ہے. تم سیکس کو موضوع بناؤ گے تو وہ نتائج جو تعلیم و تربیہ کے گریٹر کاز میں کنٹریبیوٹ کریں وہ پیدا نہیں ہو پائیں گے. تم نفس کو اپنا مرکزی موضوع بناؤ جس میں سیکس جو ہے وہ اس کے ذیلی موضوع کے طور پر ابھر کے آئے گا. آپ اس ترتیب کو تبدیل کر دیجئے، نتائج کچھ اور ہوں گے. آپ اس تبدیل کو کچھ اور کر دیجئے، نتائج کچھ اور ہوں گے. کیونکہ دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے وجود میں
ہماری سب سے اہم ڈرائیونگ فورس سیکس نہیں ہوتی. اور سیکس مطلب یہ فرائڈ کا نقطۂ نظر ہے, ہمارا نقطۂ نظر نہیں, اور ہونی بھی نہیں چاہیے. تو ہمارے وجود میں ہمیں یہ کہا گیا بھائی تم اپنے نفس کو سمجھو, اپنے نفس کو پہچانو, اپنے نفس کے یعنی اپنی طبیعت کے داعیات کو پہچانو, سمجھو, اس کو جائز طرح سے پورا کرو, اس کا ایک میکینزم موجود ہے تمہارے پاس, لیکن تم اس کو بے لگام نہیں چھوڑو, اس کو سمجھو. تو جو میرے نفس کے عوارض ہیں میں ان کو سمجھوں. نفس ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارے بچوں کو کیا پتا ہے نفس کے بارے میں؟ کچھ نہیں پتا, اور ہم کچھ نہیں پڑھاتے. ہارٹ کا ذکر پورے ایجوکیشن کے اندر اگر کہیں ہوتا ہے تو وہ اس دن اور اس بچے کی زندگی میں ہوتا ہے جس نے بایولوجی کو آپٹ کیا ہو. اس میں بھی اگر اس سال ہارٹ امپورٹنٹ ہے تو وہ پڑھے گا. ہو سکتا ہے اس پچھلے سال آ چکا ہارٹ کا سوال, تو اس سال آئے گا ہی نہیں. تو اس کا پورا ایک مسلم معاشرے میں تعلیم پوری کی پوری مکمل ہو جائے گی قلب کا تذکرہ کیے بغیر. اللہ اکبر, یہ کیا بالکل ہی نادان لوگ ہیں کیا؟ تو تربیہ نفس, دیکھیے نفس بہت اہم ہے, تو نفس کو اپنا موضوع بنائیے. نفس کے پھر بہت سارے معاملات ہیں. نفس چھوٹی عمر سے بچوں کو بتائیے, دیکھو بیٹا ہمارا نفس ہوتا ہے, ہمارے اندر دل بھی ہے, ہمارے اندر ذہن بھی ہے. اگر تمہارا دل کسی بہت اچھی چیز, تمہارے دل کو کوئی, یعنی میں اس کے کچھ سوالات کرتا ہوں, یعنی تمہارا دل کسی کام کو کرنے کا بہت زیادہ چاہے لیکن تمہارا ذہن یہ بتائے کہ وہ کام اچھا نہیں ہے, تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دل کی ماننی چاہیے یا اپنے ذہن کی ماننی چاہیے؟ سوال اس سے کریں, اس کو بتائیے. یعنی غصہ جو ہے وہ نفس کا ایک مسئلہ نہیں, یہ نفس کا ہی ہے نا. غصہ, کبر نفس کا ہی مسئلہ ہے نا. کبر, استکبار نفس کا مسئلہ ہے. حسد نفس کا مسئلہ ہے. اپنی جبلتوں, کاہلی, سستی نفس کا مسئلہ ہے. اپنی لذت پرستی نفس کا مسئلہ ہے. اپنے آپ کو اپنی جبلتوں کے حوالے کر دینا یہ نفس کا مسئلہ ہے. تو پہلے سمجھیں تو نفس کیا ہوتا ہے. جب آپ چیزوں کو بڑے کینوس میں دیکھیں گے اور اس کے اندر یہ ایک ذیلی موضوع ہوگا جو اپنے ٹائم پر آئے گا تو چیزیں سالو ہوں گی. لیکن اگر آپ اس کی ایکسپلیسٹ ٹیچنگ کریں گے اور باقی سب کچھ چھوڑ دیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی نفس ہمارا موضوع ہو, اور جو جنسی تعلیم جسے ہم کہتے ہیں یا اس سے متعلق جو بات ہے اس کو ہم بالکل وہ اس کے اندر آئے گی. تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کا مقام کہاں ہے. اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو جسم ہے, ہماری جو باڈی ہے, اس سے متعلق پورا علم بچے کو دیں, مکمل علم بچے کو دیں. ہم نے یعنی گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کام کیا, ٹیکسٹ بک بورڈز کے ساتھ بھی کام کیا, منسٹری کے ساتھ ہم نے یعنی کریکلم ڈیولپمنٹ میں ہم نے بہت کام کیا ہمارے ادارے نے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے, ہم سائنس کے اوپر کچھ بکس ڈیولپ کر رہے تھے اور وہ ریویو ہو رہی تھیں, مطلب کریکلم ریویو جیسے ہوتا ہے ٹیکسٹ بکس, یعنی اس میں کچھ چیپٹرز تھے بایولوجی کے جس کے اندر ریپروڈکٹیو سسٹم سے متعلق بھی بات تھی. تو اس پہ اعتراض یہ تھا کہ آپ نے اس کو جس طرح بیان کیا ہے اس سے تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. تو میں نے کہا ہم مطلب کیا ہم یہ نہیں چاہتے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بس چلا جائے لیکن سمجھ میں نہ آئے. میں نے کہا ہم ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ ہم ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ جب ہم یعنی آپ یہ فیصلہ کیجیے کہ آپ نے دینا ہے یا نہیں دینا, اور اگر دینا ہے اور یہ علم اس کے لیے ضروری ہے تو اس کو ٹھیک سے کھول کے بیان کیجیے اور بتائیے, اس کو اپنے وقت پہ بتائیے. تو ہمارا جو یہ والا پرابلم ہے, دیکھیے جو ہم کمپلیٹ نالج دیں اس کی باڈی کی. ہم نے بہت بڑی تعداد میں یوتھ کے انٹرویوز کیے, بہت بڑی تعداد میں, یعنی اس کی تعداد ہزاروں میں ہے. ہم نے مختلف عمر کے لوگوں سے انٹرویوز کیے, مختلف سرویز کیے, اس میں ہم نے بہت سے سوالات پوچھے. ایک سوال جو ہم نے کسی انٹرویو کے ذریعے ہم نے لڑکیوں سے بھی اور لڑکوں سے بھی جاننے کی کوشش کی وہ یہ تھا کہ یہ بتاؤ جب تم بلوغت کے مرحلے میں داخل ہوئے اور تمہارے مختلف چیزیں تمہارے اندر پیدا ہوئیں تو اس وقت کیا تمہیں پورے طور پر سمجھ تھی, علم تھا تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور تم اس کو سمجھ پا رہے تھے؟ اب وہ کیا خیال ہے ہمارے معاشرے میں کتنے لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا, مطلب یا نہیں پتا تھا؟ نہیں پتا تھا. اور بہت سے لوگوں نے بتایا ان کے کچھ عجیب سے خیالات تھے, کانسیپٹس تھے, متس تھے, ان کے پاس کچھ فالس انفارمیشن تھی. بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے واٹ از ہیپننگ ان مائی باڈی, آئی ایم گروئنگ اپ, لیکن وہ اپنے ٹائم پر پتا ہونا چاہیے. اور اس کا بھی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس کا ایک مقصد ہے, تمہیں یہ پتا ہو تاکہ تم پرسنل مینٹیننس کے قابل بن سکو, تمہیں یہ پتا ہو تاکہ تم پرسنل کیئر کے قابل بن سکو, تمہیں یہ پتا ہو تاکہ تمہیں اپنا آنے والی زندگی میں جو مقام رب نے تمہارے لیے چنا ہے تم اپنے اس مقام کے قابل ہو, تم انٹلیکچولی اتنے میچیور ہو جاؤ. یہ ہم نہیں بتا رہے ہوتے. تو ہماری میرا جو یعنی 7th پوائنٹ ہے کہ ہم مکمل نالج دیں اسے باڈی کی چینجز کی, پیوبرٹی کی, لیکن وہ پیوبرٹی کے اسٹیج پر ہی دیں. اور آئیڈیلی یہ نالج پیرنٹس کی طرف سے اپنے بچوں کو ملے. دیکھیں اگر بانڈنگ والی آپ نے کام کر لیا تو آپ اپنے بچے کے ساتھ کچھ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. میرے پاس بڑی تعداد میں خواتین نے بھی اور مردوں نے بھی مجھ سے یہ مطلب مجھے اپنا یہ پرابلم شیئر کیا, کسی نے لکھ کے بھیجا, کسی نے آ کے بولا, انہوں نے کہا میری بیٹی یا میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے
اور مجھے سمجھ نہیں آتا میں اس کو بہت ساری چیزیں کیسے بتاؤں اور اس سے کیسے معاملات ڈسکس کروں. تو ہم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو کچھ نہیں ڈسکس کر سکتی اس سے, یا میں تو اس سے کچھ نہیں ڈسکس کر سکتا, اس لیے کہ اس کی کوئی بانڈنگ نہیں ہے اس کے درمیان. یعنی جب آپ کا ایک تعلق ہوگا تو آپ سے مشکل موضوعات پر گفتگو ممکن ہو سکے گی. یہ بات واضح ہو رہی ہے, اور اس پہ گفتگو کریں. اچھا اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں اچھی پراپر, مطلب سائنٹیفک نالج اسے دیں. یعنی 13 سال کی عمر میں 14 سال کی عمر میں اس بیٹی کو یا بیٹے کو بتائیے یہ بیٹا یہ آپ پڑھیں, اس میں پوری, اس میں کوئی کویشچن ہو تو مجھ سے پوچھیں, دے دیجیے آپ اس کو. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی ڈائٹ کے حوالے سے بے انتہا فکر مند ہوں. ہمارے یہاں چونکہ جس طرح کے دور میں ہم زندہ ہیں, ہم اپنی پرسنل نیڈ کے لیے اور اپنی امہ کی نیڈ کو سامنے رکھتے ہوئے نہ علم لے رہے ہیں نہ علم دے رہے ہیں. ہم ایک انڈسٹری کا انسانی مطلوب پیدا کر رہے ہیں, ہم ایک کارپوریٹ ورلڈ کا انسانی مطلوب پیدا کر رہے ہیں, ہم خدا کا انسانی مطلوب پیدا نہیں کر رہے. لہٰذا ہم جو علم دے رہے ہیں وہ علم بہت منقسم ہے. ہمارا بچہ وائٹامنز اور کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں جانتا ہے, اور پھر وہ نیسلے کے ڈبے پہ دیکھتا ہے اچھا وائٹامن سے بھرا تو اچھا ہوگا پی لیتا ہوں. پھر ہم بچے کو بتاتے ہیں آئرن بہت اچھا ہوتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے اچھا, ماں دیکھتی ہے کہ ہاں آئرن بہت ضروری ہے, اور وہ جو دودھ کا ڈبہ جو 2 مہینے کے بچے کے لیے ہے اس میں اضافی آئرن کی خوبیوں کے ساتھ ہے تو یہی پلانا چاہیے, باقی تو مطلب ایسی فضول. یہ ادھورا علم ہے. میں آپ کو بتا دوں ادھورا علم جو ہے نا وہ مہلک ہوتا ہے. چیزوں کو پوری یعنی تصویر مکمل بننی چاہیے. ہمارا جو ہے نا دیکھیے غذا اور بدن, غذا اور طبیعت, غذا اور طبعی رجحانات, ان کا ایک گہرا تعلق ہے. آپ کے طبعی رجحانات پاکیزہ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ اپنی غذا میں احتیاط کرتے ہیں. یہ حلال اور حرام والی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ نافع بدن غذا کی بات کر رہا ہوں. یعنی مسئلہ حلال حرام کا نہیں ہے. آپ کا بچہ کھاتا کیا ہے, آپ کی فوڈ چوائسز کیا ہیں, ٹھنڈا پانی پیتا ہے یا سادہ پانی پیتا ہے, پھل کھاتا ہے یا نہیں کھاتا, گوشت کتنا کھاتا ہے, مسالے کتنا کھاتا ہے, یہ سب چیزیں. تو اس کے حوالے سے فکر مند ہوں. اور آخری پوائنٹ جو میرا ہے, آپ اپنے بچے کو فزیکل ایکٹیویٹیز کے بھرپور مواقع دیجیے, بھرپور مواقع. فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں رکنی چاہیے. فزیکل ایکٹیویٹیز جتنی ہوں اتنا بہتر ہے, اتنی اس کے لیے کنسنٹریٹ کرنا, اس کے لیے مینٹلی فریش ہونا, اس کی گروتھ, ان سب کے لیے بہت اہم ہے. تو ہم جہاں یعنی اس کی جو یعنی اگر اب میں اس کو اگر کہوں کہ ہمارے وجود کے اندر, ہمارے وجود میں ایک چیز ہے طبیعت, اور طبیعت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے میرے جنسی محرکات, میرا جنسی داعیہ. تو انسان کو ایک اچھی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو مغلوب کرے, اپنے نفسی رجحانات کو سمجھے, اس پہ غالب ہو. تو اس کے لیے اس کے پاس اپنے جنسی معاملات اور داعیات کا علم ہونا چاہیے, نالج ہونی چاہیے. لیکن اس کو اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اس کی جو تربیت درکار ہے وہ اس وقت پوری ہوگی جب آپ 9 پوائنٹس پہ کام کریں گے, جو میں ساری ایک کمپلیٹ پکچر دے رہا ہوں. اگر آپ صرف نالج دے دیں ایکسپلیسٹ مینر میں تمہاری باڈی میں یہ چیز ہے, تو اس سے کام نہیں بنے گا. اور اس کو اپنے صحیح وقت پر دیں, تب جا کر یہ چیز مکمل ہوگی.